اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل نیوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئس ٹی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے پروگرام کے آغاز میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں، کیونکہ میرے اشعار کا ماخذ میرے پروگرام کی سٹوری کے ساتھ بڑی گہرائی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، عرض ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، یہاں سب کے سب فنکار ملتے ہیں، یہ باڑ کھا گئی اپنی کھیتی کو، یہاں چور چوکیدار ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اگر کوئی گھر کا محافظ، اگر کوئی ادارے کا محافظ اپنے ادارے کی تباہی بربادی کا سامان پیدا کرنا شروع کر دے تو پھر تباہی، اس ادارے کی تباہی و بربادی یقینی ہو جاتی ہے، چونکہ ادارے کا محافظ یا گھر کا بھید وہ نقصان پہنچا سکتا ہے جو باہر کا کوئی بھی شخص ہرگز نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ میں جو دوسری بات کرتا ہوں یہ میری طویل مدتی آبزرویشن کا نتیجہ ہے، جس کی بدولت میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی دلگداز بات ہے، یہ بڑی دلگداز سٹیٹمنٹ ہے، ابھی بننی ہے، بس بہت بننی ہے، آپ اپنا ایسا کام کرتے رہو۔ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، مگر افسوس یہاں ایسا ہی ہو رہا ہے، جس کے لیے میرے پاس 1 2 3 4 نہیں، درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جو میں 1 بائی 1 مکمل وثوق کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ اور مکمل ثبوتوں کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی بکار سرکار سے جڑا ذی وقار، جذبہ حب الوطنی سے لبریز آفیسر اس کی بابت جانکاری حاصل کرنے کا خواہش مند ہے تو اس خاکسار کو کسی بھی وقت چھوٹی سی کال کر کے اپنے آفس میں بلا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو ہے میری آفر ان ذی وقار افسران کے لیے جو واقعی جذبہ حب الوطنی سے لبریز اور ملک و ملت کی حفاظت کے جذبے سے کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، شرافت کے لبادے میں لپٹی کالی بھیڑوں کے لیے یہ میری آفر ہرگز نہیں ہے، جو کلیدی عہدوں پر بیٹھ کر صبح و شام نہ صرف اپنے ضمیر کا خون کر کے مردہ ضمیری کا ثبوت دیتے ہیں، بلکہ میرے ملک و ملت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے، مگر کیا کریں؟ ناظرین کرام، ایسے کرو، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہوتے، ہم صرف اپنی آواز بلند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بکار سرکار سے ایوان اقتدار تک ذمہ داران
کا دامن جھنجھوڑتے رہتے ہیں، ان کو حقائق کے ساتھ حقائق سے روشناس کرواتے رہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی مردہ ضمیری کے حامل کلیدی عہدوں پر فائز افسران کے کانوں تک جوں نہیں رینگتی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون ہونے کی وجہ سے مافیا کا راج ہے، 100% راج ہے، اور وہ 25 دکانوں کے بعد ہر جگہ پر دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی لگام ڈالنے والا نہیں، کیونکہ کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے اعلیٰ مناصب پر براجماں شرافت کے لبادے میں لپٹے مکروہ کردار کے حامل چند افسران ان کی پشت پناہی کے گھنونے جرم میں ملوث ہوتے ہیں، پھر وہ ملک و ملت کی زندگیوں کو کیوں نہ اجیرن بنائیں، جب ان کو کھلی چھوٹ مل جائے تو وہ ایسے ہی کریں گے۔ ناظرین کرام، جنگل کا قانون اور اسلام آباد، اس حوالے سے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ میری کین آبزرویشن ہے۔ ناظرین کرام، پبلک امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جتنے بھی اڈے قائم ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ غیر قانونی اور لیگلی چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت بہت کم ہوتا ہے، پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے جو ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ محترمہ ڈاکٹر انم فاطمہ کے لیے خراج تحسین ہے۔ یہ دبنگ قسم کی خاتون ہیں جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج ان کی کارکردگی کا مظاہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ وڈ دیٹ اس خاتون کی طرح کالے کردار کے حامل لوگ بھی اپنے مردہ ضمیری کے فعل کو ختم کر کے جذبہ بلکہ وطنی کی طرف لوٹ آئیں تو ملک و ملت کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ آج اس عظیم خاتون نے میلوڈی فوڈ پارک اسلام آباد میں ایک گرینڈ آپریشن کر کے 2 درجن سے زیادہ دکانوں کو ایک بہترین فوڈ چین سیور فوڈ سمیت 2 درجن سے زیادہ دکانوں کو سیل کر دیا۔ اب اس کے پیچھے ایک بہت طویل کہانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 درجن دکانوں کو سیور فوڈ سمیت کیوں سیل کیا گیا؟ چونکہ یہ آج کا تازہ ترین واقعہ ہے، اس کی کہانی تو محترمہ سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گی، لیکن انشاءاللہ ان سے ملاقات کے بعد اصل حقائق سے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، جنگل کے قانون کی ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیپٹل ویوز ٹاک کو ضرور دیکھتے رہیے۔ وقت کو دورانیہ بڑھ رہا ہے، میں اپنے ناظرین سے اسی بات کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں
ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.